دنیا کے باطل نظام اور ان کے ترجمان آج تک اس فلسفے کو منوا رہے ہیں کہ اصل میں طاقت حق ہے، لیکن میرے امام نے اس روش کے خلاف نعرہ انقلاب بلند کر کے بتایا کہ لوگوں آنکھیں کھول کے سنو، طاقت حق نہیں، اصل میں حق ہی طاقت ہے۔ طاقت حق نہیں، اصل میں حق ہی طاقت ہے۔ اس نعرے نے میدان کربلا میں ثابت کر دیا، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے، تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے، اور گھر کا گھر لٹانے والے قیامت تک انسانیت اور حریت کی آبرو بن گئے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی جھنڈا حسین کا۔ قیامت تک میرے امام کے جو ہے وہ مشن پر عمل کرنے والے حسین ابن علی کے مشن کو زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو قربانیاں ہم نے تو شاید اس کو واقعاتی رنگ دے کے اس کی وقت ہی ختم کر دی۔ یار ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں، جب یہ قافلہ بچا کھچا کربلا سے مدینہ طیبہ پہنچا تو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے ایک خاتون سوال کرنے ہیں کہ 10 محرم کا دن میں جانتی ہوں کتنا کٹھن اور مشکل گزرا ہوگا، آپ کے سامنے عباس کے بازو کٹے، علی اکبر و قاسم کی جوانیاں لٹ گئی، معصوم 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا، لیکن میرا سوال ہے کہ 10 محرم کا کون سا لمحہ ہے جو آپ کی طبیعت پہ سب سے مشکل اور گرا گزرا اور آپ سب سے پریشان ہوئی؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب تیری جرت پہ سلام، تیری عظمت کو سلام۔ آپ نے اس خاتون کو صرف جواب نہیں دیا، امت مسلمہ کے نام ایک پیغام دیا۔ آپ فرماتی ہیں میں 10 محرم کا وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا جب علی اکبر و قاسم ان کی جوانیاں لٹیں، عباس کے بازو کٹے، 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا، میرے بھائی کا سر کاٹ دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دڑائے گئے۔ میں نے یہ سارا منظر ان آنکھوں سے دیکھا، لیکن یہ منظر دیکھنے کے باوجود بھی میں نے اپنے بال نہیں نوچے، میں نے جب نوحہ نہیں کہا، میں نے اپنا سینہ نہیں پیٹا، بلکہ اپنے نانے کے دین کے بتائے ہوئے طریقوں پر استقامت کا پہاڑ بن کے یہ منظر دیکھتی رہی۔ جب شام کا سورج ڈھلنے لگا تو ظالموں نے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی، ہم باغ کے جب باہر آئے بدبختوں نے ہمارے سروں سے چادر بھی نوچ لی، اپنے وجود کو بچانے کے لیے پیچھے ہٹی۔ تو اس دورانیے کے اندر میری مغرب کی نماز لیٹ ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم میرے پہ سب سے مشکل یہی لمحہ گزرا تھا۔ یار ہم سارا سال مسجد میں نہ آئے، صرف 4 نعرے لگا کے کہیں حسینیت زندہ باد، تو ہم نے حق ادا تو نہیں کیا نا۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جو حق ادا کر دیا، اس مشن کو دیکھیں، ان قدروں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر اس مشن پہ ہم عمل کریں گے تو پھر تو ہم کہنے کے لیے حق رکھتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، لیکن عمل نہ کیا تو جب نعرہ لگاؤ گے زبانیں تو بولیں گی، ضمیر اندر سے آواز دے رہا ہوگا تم جھوٹ کہتے ہو۔ اور میاں اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکنے کا مزاج پیدا کرو، اپنی نظروں میں حیا پیدا کرو، اپنی زبان پہ سچائی جاری کرو۔ کل قیامت کے دن جب اٹھو گے تو پھر زبانوں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حسین ابن علی میدان کربلا میں ہوں گے تو میرا اور آپ کا جذبہ تو ہوگا کہ ہم حسین ابن علی کی صفوں سے اٹھیں۔ تو اگر ہماری جبین سجدے کرنے کا مزاج رکھتی ہوگی، اگر نظروں میں حیا ہوگی، تو پھر زبان کو اس میدان میں یعنی میدان معاشر میں بولنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہاں ہماری جبینوں کے سجدے کہیں گے حسینیت زندہ باد، وہاں ہماری نظروں کی حیا بولے گی حسینیت زندہ باد، وہاں ہماری زبان کی سچائی ڈنڈورا پیٹ کے کہے گی حسینیت زندہ باد،
وہاں ہماری ایمانداری پیغام دے گی حسینیت زندہ باد۔ جن قوم کی جن بیٹیوں نے، جن ماں نے اپنے سر کی چادر کا تقدس ملحوظ رکھا ہوگا، جنہوں نے اپنے وجود کی حفاظت کی ہوگی، جنہوں نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا ہوگا، ان کا پردہ قیامت کے دن بول کر کہے گا حسینیت۔ جن نوجوانوں نے چوکوں سے گزرتے ہوئے عزتوں کو پامال کر دیا ہوگا، جن نوجوانوں نے گلیوں، چوکوں، بازاروں، پھٹوں اور حماموں میں بیٹھ کر اپنی قوم کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کیا ہوگا، وہ تو شرم سے پانی پانی ہو جائیں گے۔ اور جو چوکوں سے، بازاروں سے نظر جھکا کے گزر گئے ہوں گے، جنہوں نے اپنی نظروں پہ حیا کے پہرے بٹھائے ہوں گے، جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے نا تو نگاہوں کی حیا کہے گی حسینیت۔ جنہوں نے گناہ سے نفرت کی، جنہوں نے شراب سے نفرت کی، جنہوں نے جب وہ زنا سے نفرت کی، جنہوں نے ظلم سے نفرت کی، وہ قیامت کے دن اٹھیں گے، ان کا کردار کہے گا یزیدیت مردہ باد، یزیدیت۔ آج نعرہ نہ لگائیں، آج کردار ادا کریں۔ آج کیا کریں؟ آج کردار ادا کریں۔ نعرے ہمارا کردار قیامت کے دن لگائے گا۔ وہ کیا کسی نے بڑا جملہ کہا کہ محنت کرو اس خاموشی کے ساتھ کہ تمہاری کامیابی شور مچائے گا، عبادت کرو اس محبت کے ساتھ کہ قیامت کو تمہارے سجدے شور مچائے، قیامت کو تمہاری نظروں کی حیا شور مچائے، قیامت کو جب وہ تمہاری زبان کی سچائی محبت سے وہاں بتائے اور پیار سے کہے گی حسینیت۔ میرے امام نے جو قدریں بچائی تھی، ان قدروں کی بحالی کے لیے کردار ادا کیا۔ ایک بات کر کے میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ عبید اللہ مختار سقفی کی فوجوں نے جب اہل بیت اطہار کا بدلہ لیا تو ابن زیاد کے پیچھے فوجیں بھاگی، اور آپ کو پتہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے بعد مدینہ طیبہ میں بہت کم رہے، زیادہ تر وہ مدینے سے باہر دور صحرا میں خیمہ لگاتے اور وہاں عبادت کرتے رہتے، زیادہ وقت تنہائی میں گزرتے۔ جب عبید اللہ مختار سقفی کی فوجیں ابن زیاد کے پیچھے بھاگی تو یہ آگے نکل گیا اور پیاس سے ہلاکان ہو کے گھوڑے سے گر پڑا، دور اسے خیمہ نظر آیا، بھاگ کے جب یہ خیمے کے اندر داخل ہوا نا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ خیمے کے اندر امام زین العابدین جلوہ کرتے تھے۔ لیکن جب ضمیر مردہ ہو جائے تو بات کرتے شرم نہیں آتی۔ اس نے امام زین العابدین سے جلدی سے پانی مانگا، امام نے کٹورے سے پانی کا پیالہ بھر کے اسے پیش کیا، گٹاگٹ پیا، پھر مانگا، میرے امام نے پھر پیش کیا، اس نے پھر پی لیا، تیسری بار پھر پیالہ مانگا۔ جب میرے امام نے تیسری بار پیالہ پانی کا پیش کیا تو کہنے لگا لگتا ہے کہ تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ یہ جملہ کیا تھا کہ میرے امام کی آنکھیں برس پڑی۔ فرمایا ظالم تجھے نہیں پہچانتا جس نے ان آنکھوں کے سامنے سارا خاندان ذبح کر دیا، تجھے تو اس مٹی کے ذرے بھی نہیں بھول سکتے۔ کیسے بھول سکتا ہوں؟ آج جاننے کے باوجود بھی پانی دے رہے ہو؟ اسے پتا تھا ہم نے 3 دن پانی بند کیا، کہا جاننے کے پہچاننے کے باوجود پانی دے رہے ہو؟ امام زین العابدین فرمانے لگے کہ جو ادھر بلا کے اپنے گھر میں ہمارے ساتھ تو نے سلوک کیا تھا وہ تمہارے خاندان کا طریقہ تھا، یہاں پا کر جو میں سلوک کرتا ہوں یہ میرے خاندان کا طریقہ ہے۔ ان قدروں کے لیے وہاں قربانیاں دی گئی۔ بلکہ امام زین العابدین کو بندہ ملا اور کہتا ہے میں ہوں بدبخت لوگوں میں ایک ہوں جنہوں نے امام کو شہید کیا تھا، لیکن میں توبہ کر کے امام قبول کر چکا ہوں۔ تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں، جب ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا، بدن سے کپڑا اٹھایا تو تیروں کے نشان تھے، زخم چونکہ ہم نے تیر چلائے تھے، نیزوں کے گھاؤ تھے چونکہ ہم نے نیزے مارے تھے، برچھیوں کے نشان تھے چونکہ ہم نے برچھیاں بھی ماری تھی، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پہ رسیوں کے جکڑنے کے نشان تھے۔ ہم نے تو امام کو جکڑا نہیں تھا، یہ نشان کیسے ہے؟ امام زین العابدین کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ فرمایا ظالم تو نے صرف میرے بابا حسین ابن علی کو کربلا میں دیکھا، مدینے میں نہیں دیکھا۔ یہ رسیوں کے جکڑنے کے نشان نہیں تھے، یہ پانی کی اس مشک کے نشان تھے جس مشک میں پانی بھر کے میرے بابا کندھے پہ اٹھا کے مدینے کے غریبوں کے گھروں تک پہنچایا کرتے۔ او بھائی
قدروں کی بحالی کے لیے کردار ادا کیا. میں اپنے سگے بھائی کے منہ سے پانی چھین لیتا ہوں, میرا باپ میری مرضی کے مطابق نہ چلے میں روٹھ جاتا ہوں. آئیے آج عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے کردار میں حسینیت پیدا کریں گے. آج کے بعد ہم یزیدیت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں, حسینیت اپنے قول و عمل میں زندہ کریں گے, تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن سرخروئی نصیب ہوگی. آج اگر ہم نے حسین ابن علی کے کردار کو اپنے اندر پیدا نہ کیا تو کل ماسوائے شرمندگی کے ہمارے سامنے کچھ نہیں ہوگا. ظلمتوں کے دور میں اجالے بانٹتی تحریک ادارۃ المصطفیٰ, جو گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر قرآن کے پیغام کو عام کرتی ہے. جب وہ ہم نے آج سے 25 سال قبل اس درس قرآن کی تحریک کا آغاز کیا, میرے شیخ طریقت پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب, اللہ ان کا سایہ پوری ملت اسلامیہ پہ دراز فرمائے. انہوں نے جس محبت سے, جس تندہی سے اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچایا, آپ لوگ یقیناً ان کو سن چکے ہوں گے. تو ادارۃ المصطفیٰ کے نوجوانوں نے جب وہ حلقہ رحیم یارخا میں درس قرآن کی اس تحریک کا آغاز کیا, میری دعا ہے اللہ اس درس قرآن کو اور خوشحالیاں عطا فرمائے, اللہ اور کامیابی اور ترقیاں عطا فرمائے. تو آپ لوگ بھی ادارۃ المصطفیٰ حلقہ رحیم یارخا کے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے اس درس قرآن کو آگے بڑھائیں. خود تو آپ قرآن نے اس میں سنا, اپنے دوستوں کو بھی ساتھ چلائیں, قرآن پڑھیں, آگے لوگوں تک قرآن پاک کو منتقل کریں اور عہد کر لیں, عہد جو ہم سے لیا گیا تھا. ہمارے شیخ نے ہم سے وعدہ لیا, آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا, اب رکنا نہیں, اب تھمنا نہیں, فردوس میں جا کر دم لینا انشاءاللہ. تو یہ درس قرآن انشاءاللہ جاری رہے گا. تو اس درس قرآن کی جو مرکزی نشست ہے, اس درس قرآن کی مرکزی نشست میں میرے شیخ طریقت, بابا طریقت پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب انشاءاللہ 27 اکتوبر کو رحیم یارخا کی سرزمین پہ آ رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی ضرور تشریف لائیے گا. میں یقین سے کہتا ہوں ان کی زبان سے نکلنے والے سادے جملے یقین کرو روحوں میں اتر جانے کا ڈھب جاتے ہیں. ان کی پاکیزہ فکر نے بڑے بڑے نوجوانوں کو چوکوں اور بازاروں سے اٹھا کر کے اللہ کے گھر تک پہنچا دیا. بڑے بڑے ایسے نوجوان ہم نے دیکھے جن کو ان کی زبان سے نکلے جملوں نے جب وہ سنت رسول کا نور عطا کر دیا, سر پہ امامہ رسول دیا, اور یہ محض ان کی محبت اور خلوص ہے. تو 27 اکتوبر کو اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں, انشاءاللہ سرزمین جب رحیم یارخا سٹی کے اندر آپ تک انشاءاللہ ہمارے نوجوان ضرور دعوت لے کر پہنچیں گے. ان قریب آپ لوگوں تک وہ دعوت ضرور پہنچے گی, لیکن میری ٹیم کے نوجوانوں کے دل آپ کے لیے منتظر ہوں گے. ضرور تشریف لائیے گا, ہماری آنکھیں منتظر اور دل آپ کی آمد کے مشتاق ہوں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی راہیں عطا فرمائے. کار ما آخر شدو آخر سے ما کار نشد, مشت خاک ما غبارے پوچھا یار نشد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. اے اللہ, عصر سے لے کر اب تک جتنے لوگ تیرے محبوب کا, حضور کی آل پاک کا, اصحاب پاک کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہوئے, اللہ سب کے قدموں کو گلزار کر دے, لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دے, مسجد کی جانب اٹھنے والے ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما. الہ العالمین سالار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو بلندی درجات عطا فرما. اللہ اس امت کے بیماروں کو بیمار کربلا کا صدقہ شفا یاب کر دے, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, مقروضوں کو بار کرز سے نجات دے دے, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, اولاد والوں کی اولادیں فرما بردار کر دے. جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کے پنجے میں جکڑے ہیں, اللہ انہیں نجات عطا فرما. باری تعالیٰ مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے. میری ملت کے نوجوانوں کی نظروں کو حیا کے پہرے دے دے, سوچوں کی پاکیزگی دے دے, خیالوں کی طہارت عطا کر دے. اللہ جتنے لوگ آئے خالی کوئی نہ جائے, سب کی جولیاں گوہر مراد سے بھر دے. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین
वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम।